داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 31۔ سازش اور غداری کے مجرم کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب بھی نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا تھا۔ سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اور یوں نظر آ رہا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھیں، ان کے کٹے ہوئے سر ان کی بے زبان جسموں کے سینوں پر رکھ دیے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایک تیر اس کی شہ رگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ ایک قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شہ رگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو، جو فوجی ڈسپلن کے خلاف تھی، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج کے ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی کہ اس کے صفوں اور نظام حکومت میں اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ تو تھا ہی، جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا: ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڈھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا، کوتوال اور شہیدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن حکیم نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے کہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار اور مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کے کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو، جہاں صحرائے لومڑیاں اور گدھ میری کوئی بھی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دیں۔ لیکن میرے رفیقو، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن نہ مجھے سزا دیتا ہے، میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی، سالار اعظم کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانونوں کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا، ڈرتا یا ہچکچاتا ہے تو حاکم وقت خود بھی غدار ہے یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کے سب میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے دوست بہاؤالدین نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کروا لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا گیا ہے کہ امیر مصر جو فوج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے، نہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دے دی ہے جن کا جرم
بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا، وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس سے کہا، میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرما جائیے۔ ناظم شہر نے کہا، جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں نے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خاوند کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے یہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھوسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوند کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گنہگار خاوندوں سے نجات مل گئی، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسے ہی ہو کہ ان کے محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اسے فکر یہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دیں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان اور اس کے نائب حسن بن عبداللہ کوتوال غیاث بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لایا، اور وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کے افواج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین سلطان ایوبی کے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بد دیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، امیر مصر تقی الدین نے کہا، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں، صرف مصر کو نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے کسی ایک فرد یا گروہ کا جاگیر نہیں، وہ خدائے عز و جل کی سرزمین ہے۔ تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین، اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش گری ہماری روایات بن گئی ہے۔ علی بن سفیان نے سے پوچھو، تقی ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقے میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان جن اور زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرکا پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے
کہ مسلمانوں کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوران بعد خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے در پردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس کے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہو گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا۔ پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، مگر در پردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر در پردہ ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائیں گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپ دیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علمبردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی اور دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برانہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے، اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیگ زنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کم سن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے طاقتور حکمران کو شکست دی تھی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلا لیا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کر لیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے طارق کے بیٹے زیاد کا بھی ذکر کیا، اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ کم گو تھا، حقیقت پسند تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبرد آزما
رہتا اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کے تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ اگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ زن کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے جائے اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں۔ غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ کم قومیں ان کی تہذیبوں میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور یہاں تک رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے نیچے۔ ایک محاذ دشمن کے خلاف، دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے قلم میں بیٹھے ہوتے اور صلیب ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کے بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب انسان ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا۔ تقی الدین نے کہا، محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں غداروں کی ایک پوری فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج جرہ بختر میں ہے۔ میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو جرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ زرہ بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یاد رکھو میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکیں۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کرو، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکریں سے بچو، جنگ کے طول دو، دشمن کو پریشان کے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ کر چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے شعبہ کا قلعہ سر کر لیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیلنے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، ان سے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیب تمدن کو اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں نے اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کے انتظار نہیں کرتے رہنا۔ جاسوس تمہیں خبر دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اب حملے کے لیے انتظام
اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاریوں کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظام مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہٰذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کے اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے در پردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العاصد تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صباح کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمیں دوست گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے میں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا گیا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا، میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں۔ میں نے اپنے زیر ذرائع سے معلوم کر رکھا ہے کہ غیاث بلبیس نے کہا، مجھے شک ہے اس وسیع علاقے میں لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں، لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہم پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد قرق کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شبک لے چکا ہے اور اب قرق پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے قرق کو بھی شبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی کمی نہیں نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ قرق کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے اسے سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں قرق میں اطلاعیں پہنچا دی تھیں کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شبہ کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین پکڑا گیا ہے اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین کا بھائی ہے، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ میرے تقریب کار جاسوس سے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں۔ ریمانڈ نے پوچھا، کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ بدبخت
कम वक्त अभी तक सलाहुद्दीन को कत्ल नहीं कर सके। हम बहुत रकम ज़ाय कर चुके हैं, रकम ज़ाय नहीं हो रही है। हरमन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सलाहुद्दीन महाज तक नहीं पहुंच सकेगा। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड काहिरा गए हैं, उनमें 4 हशीशीन हैं। उनके लिए मौका आ गया है कि मैंने इंतज़ाम कर दिया है कि वो सलाहुद्दीन को रास्ते में कत्ल कर देंगे। हमें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं हो रहना चाहिए। फिलिप अगस्टस ने कहा, ये फ़र्ज़ करके सोचें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल नहीं हो सका और वो ज़िंदा व सलामत मुहाज पर मौजूद है। उसके पास अब ताज़ा दम फ़ौज है। उसने नई भर्ती को ट्रेनिंग दे ली है और उसे नूरुद्दीन जंगी की कुमक मिल गई है। उसने शुबक जैसा मजबूत अड्डा भी हासिल कर लिया है, लिहाजा अब उसकी रसद काहिरा से नहीं आएगी। शुबक में उसने बेशुमार रसद जमा कर ली है। उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? मैं उसे मौका नहीं देना चाहता कि वो करक का मुहासरा कर ले और हम मुहासरे में लड़ें। अब मुहासरे तक नौबत नहीं आने देंगे। एक और सलीबी हुक्मरान ने कहा, हम बाहर लड़ेंगे और इस अंदाज से लड़ेंगे कि शुबक का मुहासरा कर लें। सलाहुद्दीन सेहराई लोमड़ी है। फिलिप अगस्टस ने कहा, उसे शहरा में शिकस्त देना आसान नहीं है। वो हमें शुबक में मुहासरे की इजाज़त देगा मगर हमारा मुहासरा कर लेगा। मैं उसकी चालें समझ चुका हूँ। अगर तुम उसे अपने सामने लड़ा कर सकते हो तो मैं तुम्हें फ़तेह की ज़मानत दे सकता हूँ, मगर तुम उसे सामने नहीं ला सकोगे। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद ये फ़ैसला हुआ कि निस फ़ौज को किले से बाहर भेज दिया जाए और सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज के करीब खेमा जन कर दिया जाए और उसकी फ़ौज की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखी जाए। इस स्कीम में बाहर लड़ने वाली फ़ौज की तादाद के मुतालिक फ़ैसला किया गया कि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज से 3 गुना न हो तो दोगुनी ज़रूर हो। अक़ब से हमले के लिए अलग फ़ौज मुकर्रर की गई और प्लान में ये भी शामिल किया गया कि मुसलमान फ़ौज के कुमक और रसद शुबक से आएगी, लिहाजा शुबक और मुसलमानों के दरमियान फासले को छापा मारों की जद में रखने का इंतज़ाम किया जाए। फ़ौजी कमांडरों ने कहा कि सामने से इतनी ज़्यादा कुव्वत से हमला किया जाए कि सुल्तान अय्यूबी जमकर लड़ने पर मजबूर हो जाए। सलीबियों को दरअसल अपनी बख्तर फ़ौज पर भरोसा था। उनके बेशतर फ़ौज जिराब पोश थे, सरों पर आइनी खुद थे, पेशानियों से नाक और मुंह तक चेहरे आइनी खुदों के मजबूत नकाबों में ढके हुए थे। उन्होंने ऊँटों को भी जिराब पोश कर दिया था। सरों पर आइनी गिलाफ चढ़ा दिए गए थे और पहलुओं के साथ लोहे की पतरियाँ लटका दी थीं जो तीरों को रोक लेती थी। उन्होंने कोशिश की थी कि बेहतर किस्म के घोड़े हासिल कर सकें। यूरोपीय ममालिक से लाए हुए घोड़े सहरा में जल्दी थक जाते थे और प्यास से बेहाल हो जाते थे। सलीबियों ने अरबी इलाकों से घोड़े खरीदे थे मगर इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। जिन्होंने मुसलमानों के काफ़िलों से घोड़े छीनने शुरू कर दिए थे। घोड़े चुराए भी थे। सुल्तान अय्यूबी के घोड़े बेहतर थे, अरबी नस्ल के या सहराई घोड़े प्यास से बेनियाज मीलों भाग सकते थे। इन जंगी तैयारियों और एहतमाम के अलावा सलीबियों ने नज़रियाती जंग का महाज खोला था। उसके मुतालिक उनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हरमन ने रिपोर्ट पेश की थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र के जुनूब मगरिब के सरहदी इलाके से भी भर्ती नहीं मिलेगी। ये वही इलाका था जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी की इंटेलिजेंस के नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ के लोग अब फ़ौज में भर्ती नहीं होते बल्कि बास लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगजू कबाइल का इलाका था जिसने सुल्तान अय्यूबी को नहायत अच्छे सिपाही दिए थे, मगर अब हरमन की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता था कि सलीबी तकरीबकार इस इलाके में पहुँच गए हैं। वहाँ नौबत यहाँ तक पहुँची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए किस इलाके के लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं 2 मुखबिर भेजे थे। दोनों कत्ल हो गए। इनकी लाशें नहीं मिली थीं। पुरअसरार भी थी। एक इत्तला मिली कि हमेशा के लिए गायब कर दिए गए हैं। वो इलाका जो बहुत वसी और अरीज़ था, जासूसों और मुखबिरों के लिए बहुत ही मजबूत किला बन गया था। वहाँ से कोई मालूमात हासिल होती ही नहीं थी। इतना ही पता चला कि वहाँ के लोग तो मुसलमान लेकिन तवहम परस्त और अक़ीदे के बहुत ढीले हैं। हरमन ने तफसीलात बताए बग़ैर कहा कि इसका तजर्बा कामयाब रहा। वह मिस्र के तमाम तर सरहदी इलाके में इस तरीक़ेकार को फैलाएगा, इनके असरात को मिस्र के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा।
اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا، میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان درویشوں، فقیروں، وظیفے اور چلے کرنے والے عاملوں اور مولویوں اور کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے مذہبی قسم کے لوگوں کے فوراً مرید بن جاتے ہیں۔ درویشوں وغیرہ کا یہ گروہ اسلامی فوج کے ان سالاروں کے خلاف ہے جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑ کر شہرت حاصل کی ہے۔ درویش اپنے متعلق لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وہ صرف نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں میدان جنگ میں جانے کی ہمت اور جرت نہیں۔ لہٰذا وہ گھر بیٹھے وہی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سالاروں نے جہاد میں حاصل کی ہے۔ اگر دیانت داری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے یہ فوجی لیڈر، جن میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی بھی شامل ہیں، قابل تحسین انسان ہیں۔ ان میں سے جنہوں نے یورپ تک اسلام پھیلا دیا تھا اور اسپین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، بجا طور پر حق رکھتے تھے کہ قوم اپنی عبادت میں ان کا نام لے، مگر ان کے خلیفوں نے اپنا نام عبادت میں شامل کر کے فوجی لیڈروں کی اہمیت گھٹا دی۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں نام نہاد عالموں اور اماموں کا ایک گروہ پیدا ہوا جو عمل سے گھبراتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ عالم ہیں اور امام ہیں، اور وہ یہ گروہ خلیفوں کی آڑ میں جہاد کا معنی مسخ کر رہا ہے تاکہ لوگ جہاد میں جانے کے بجائے ان کے گرد جمع ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان مانیں۔ ان کے پاس پر اسرار سی باتیں کرنے کا ایسا طلسماتی انداز ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان برگزیدہ انسانوں کے سینے میں وہ راز چھپا ہوا ہے جو خدا نے ہر بندے کو نہیں بتایا۔ چنانچہ سیدھے سادے مسلمانوں کی یہ کمزوری ہمیں بہت فائدے دے رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو اسلام سے کی باتیں سنا کر اسلام کی بنیادی روح سے دور لے جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نظریاتی تخریب کاری کر کے اسلام کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ میں انہی کے اصولوں پر کام کر رہا ہوں۔ یہی وہ محاذ تھا جس کے متعلق سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان رہتا تھا۔ پریشانی کا اصل باعث یہ تھا کہ اس محاذ پر اپنی قوم کے افراد اس کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ محاذ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔